السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کریں کہ وقت سے پہلے جو لوگ جوائن کر لیتے ہیں۔ ایک ریمائنڈر کے طور پر جو بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جب ہم نماز کے لیے یا ہم اللہ کی کسی بات کے لیے وقت سے پہلے آتے ہیں نا، تو وہ بھی ٹائم ہمارا عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پلس پوائنٹ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا، ہمیں شوق ہوتا ہے کسی کے ساتھ ملاقات کا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اسی ٹائم پر جا کر کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے وہ کر لیتے، ایک ہوتا ہے ہم پہلے سے جا کر شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹوری بتاتے ہیں، ان کی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نا اپنے قوم کے جو سرداروں کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے بن کے، تو لے کر جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نا وہ لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ نا طور پہاڑ کے قریب جاتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ ملاقات کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پوائنٹ ہے، جو جگہ وہاں پر جاتے ہیں، تو وہ نا باقیوں کو جیسے پیچھے چھوڑ کر تیزی سے بھاگ کر آگے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ آپ کو کس چیز نے مطلب نا یہ کیا کہ آپ بھاگتے ہوئے آئے ہو، جیسے آپ جلدی میں آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، تاکہ آپ راضی ہو جاؤ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہ رہے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے لیے کچھ واقعی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں سے آگے بڑھ کے، ان کو انتظار بھی کرنا پڑے وہ انتظار کرتے ہیں، ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے وہ کرتے ہیں، مطلب کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھ کے نا شامل ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں۔ السابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے جانے والے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کا شمار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن تین گروپس ہوں گے نا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور السابقون السابقون، مطلب جو دوڑ لگانے والے اللہ کے راستے میں۔ دائیں ہاتھ والے کون؟ جن کے نامہ مال ان کو ان کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اچھے ہوں گے زیادہ۔ اور بائیں ہاتھ والے کون؟ کے جو برے، جن کے نامہ مال ہوں گے۔ اور جو سابقون الاولون ہوں گے نا، سابقون السابقون، جو اللہ کی ہر بات، اللہ کے ہر کام میں وہ نا آگے آگے ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ساری کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک نا، یہ صرف ایک کلاس سسٹم یا ایک کورس یا ایک کسی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی اس طرح ہمارے نمبرز چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں۔ اصل میں کاؤنٹ سب ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ایک چیز، جیسے ہم نے نیو گروپ جو بنایا تھا، اور اس میں ہم جو ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ذرا زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر لوگوں کو قرآن کے ساتھ جو بھی ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے ہم کریں، ہے نا؟ تو یہاں پر نا ہم اپنے سبق میں جانے سے پہلے مطلب 10 منٹ کی بس یہ بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سبق کنٹینیو کریں گے۔ ایکچولی یہ ہمارے سبق کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایک کوسچن ہے جو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں۔ وہ کیا کوسچن ہے کہ جیسے ہم سبھی یہ بات نا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بیزی ہوں، میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے یہ کام ہے اور وہ کام ہے، اس طرح نا۔ لیکن اس کوسچن کو نا ہم ایک صرف ایک چیز کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک محبت کے لیے اور ایک ذمہ داری کے لیے سوچیں، باقی ہر چیز کو سائڈ پر رکھ کر، کہ ہم اپنی بیزی روٹین میں سے قرآن پڑھنے کا کتنا ٹائم نکال پا رہے ہیں۔ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کیا ہم واقعی اتنی بزی ہیں کہ قرآن کے لیے، باقی ہر چیزوں کی مصروفیت اور چیزوں کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کر لیتے ہیں، تو ایک قرآن ہی ہے جس کو ہم نے فری ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مطلب انسان کی زندگی میں نا ہر کسی کی ایک روٹین بھی سیم نہیں ہوتی، اور زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں چلتی۔ انسان کی زندگی میں جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور چیزیں بڑھتی ہیں۔ وہ جو می ٹائم اور ٹائم ویسٹ کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کم 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 اور نہ ہونے کے برابر رہتی ہے نا۔ تو انسان نے اپنی اسی بیزی روٹین میں سے ایک دن کا ایک حصہ
کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، انسان کے اپنے قرآن کے ساتھ تعلق پر یہ بات نا ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنا ٹائم، لیکن ہم نکالیں قرآن کے لیے ٹائم، ہم انتظار نہ کریں کہ میں آج فری ہوں گی، بالکل فریش مائنڈ ہوگا، بالکل فری ہوں گی تو تب میں قرآن کو کھولوں گی اور میں قرآن کی تلاوت کروں گی۔ میں یہاں پر بات کر رہی ہوں، ہم جو قرآن سیکھنے سکھانے لیکچرز چیزیں وہ ہماری چل رہی ہوتی ہیں، ہم کلپس بھی اچھے سن رہے ہوتے ہیں، جو چیز کی کمی مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس بات کی بہت زیادہ نا اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم صبح شام کے اذکار میں صورتیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے آخری 3 صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بہت زبردست چیز ہے، اس سے اوپر کیا ہوگا؟ لیکن میں قرآن کی تلاوت کی بات کرتی ہوں، جیسے کور ٹو کور قرآن کمپلیٹ کرنا، جیسے ہم رمضان میں کمپلیٹ کرتے ہیں، رمضان میں تو یہ بات ہوتی ہے نا، انوائرمنٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم نے وہ ایک قرآن تو کم از کم مکمل کرنا ہی کرنا ہے، رمضان میں کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی کی بات کر رہی ہوں، بہت سے لوگ بے انتہا جن کی مصروفیات گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، لیکن وہ قرآن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت نکالتے ہیں کہ وہ قرآن مطلب باقی مصروفیات، انہوں نے باقی مصروفیات کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہوتا ہے، مطلب اگر وہ انہوں نے 10 15 منٹ 20 منٹ لگا کر اپنے ہاسپٹل میں جانا ہے، انہوں نے وہ اگر ٹیچنگ کرتی ہے انہوں نے اپنے اسکول کالج میں جانا ہے، انہوں نے کسی جامعہ مدرسہ میں جانا ہے، ہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں، وہ ان کے پاس الگ سے ٹائم نہیں قرآن کا بچے گا نا، انہیں پتا ہے کہ آگے سارا دن بزی چلنے والا ہے، گھر آ کر گھر کے کام ہوں گے تو مجھے قرآن کے لیے کوئی 5 10 منٹ نہیں ملیں گے، وہ اپنا وہی ٹائم یوٹیلائز کریں گے، اسی ٹائم میں وہ 5 10 منٹ نا اپنے قرآن کو دیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے روز قرآن پڑھنا، مطلب اگر یہ بات ہے کہ دماغ میں یہ بات لگ رہی ہے کہ پڑھنا چاہیے، تو ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ میں اتنی بزی ہوں، میں اتنی یہ ہوں اور سارا کچھ، تو میں کیوں روز قرآن پڑھوں نا؟ دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، مطلب توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب تو دین کے ارکان ہیں، مطلب اسلام میں ہمیں آنے کے لیے دین جو ہمارا ہے، جو دین کے پلرز ہیں، دین کے ستون ہے، جو بنیادی چیزیں، یہ 5 چیزیں ہیں، لیکن مطلب ان میں تو قرآن ہے بھی نہیں، اور دین کے ارکان میں تو اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے کہ ڈیلی ہم قرآن پڑھیں اور اس طرح نا، تو ہم یہ بات مطلب ذرا سوچیں کہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، کیا صرف یہی مقصد تھا؟ مطلب اگر یہ مقصد ہے بھی تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں اللہ قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر عبادت صرف یہی ہوتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کی توحید، اگر صرف یہی عبادت ہوتی نا تو قرآن اتنی مطلب موٹی کتاب نہیں ہونی تھی۔ ویسے تو قرآن مطلب جتنے ٹائم کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے بہت بڑی کتاب ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آج ہی ایک بات ہم نے سیکھی کہ اللہ نے قرآن میں نا ہمیں ہر سینیریو کھول کے نہیں بتایا، اللہ نے ہمیں فارمولاز بتا دیے ہیں کہ یہ فارمولا ہے اس سچویشن کے لیے، یعنی اگر طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں تو یہ آپ کے پاس نا اللہ کی آیتیں موجود ہیں، اسی کے اندر ہمارے مسئلوں کے حل ہیں، کم الفاظ میں اللہ نے بڑی بڑی باتیں سمجھا دی ہیں۔ تو قرآن جو ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد، کہ مطلب اللہ نے قرآن میں جیسے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو یہ بہت چھوٹی کتاب رہ جانی تھی کہ اللہ نے وہ 5 نمازوں کا طریقہ، جبکہ وہ طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے جو ہماری وضو کا اور نماز کا، وضو کا تو ہے خیر، لیکن نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ احادیث میں پتہ چلتی ہیں، اللہ نے بس ایک جنرل رول بتا دیا کہ اگر اسلام میں آئے ہو، مسلمان ہو، مشرکین میں سے نہیں ہو، نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطلب اللہ نے بہت زیادہ 700 ٹائم پلس کہا ہے قرآن میں کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، جھکنے والے اور اللہ سے تقوی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو خیر میں بہت ساری آیتوں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن ایک بات ہے نا، اگر صرف نماز اور دعا یہی چیزیں ہمارا دین ہوتا تو اللہ نے قرآن اتنا موٹا نہیں اتارنا تھا۔ تو اگر ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم اپنی روٹینوں میں رہتے ہوئے، اپنی جو اللہ نے ہمیں زندگیاں ڈیزائن کر کے دی ہیں ان میں رہتے ہوئے ہر ٹائم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں نا کیا کرنا ہوگا؟ سمپلی ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا، ہمیں جو چیز ہمیں وہ مقصد بتاتی ہے، مطلب دنیا میں آنے کا ہمارا جو وجود ہے اور جو اصل مقصد کی طرف ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے وہ قرآن ہے۔ تو اس قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں؟ اس قرآن کو ایک تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، ویکلی بیسس پر ہم کچھ آیات پڑھتے ہیں، اب
1 वीक के लिए वो आयात काफ़ी नहीं है, हमें इससे ज़्यादा करना चाहिए। प्लस सिर्फ़ ये नहीं कि हमें उससे ज़्यादा करने चाहिए, बल्कि हमें कुरान को ना मतलब इतने अल्फ़ाज़ सूरह बकरा अगर हम तर्जुमे से पढ़ लेते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कुरान समझ में आना शुरू हो जाता है। बातें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर जन्नत का ज़िक्र है, यहाँ पर जहन्नुम का ज़िक्र है और इस तरह ना तो ये चीज़ें हमें कुरान से पता चलती हैं। मतलब हमने कुरान को सिर्फ़ इसलिए नहीं पढ़ना कि ये अल्लाह का हुक्म है। मतलब बात को सिर्फ़ यहाँ तक हमने नहीं रोके रखना, हमने कुरान से हिकमत ढूँढनी है, हमने कुरान से अपने मसलों के हल ढूँढने हैं, हमने कुरान से ये ढूँढना है कि अपनी रूटीन में मैं अल्लाह की बात को कैसे सबसे ऊपर रख सकती हूँ। अल्लाह का कुरान हमें हम तक हमारा मकसद भी लाया है और हमें अपने अपने मकसदों तक पहुँचाने के लिए वो राह भी बताता है। हमें अपनी ज़िंदगियों के मकसद में सिर्फ़ राह नहीं बताता, बल्कि वो कामयाब होने का भी हमें ना कीज़ बताता है, पॉइंट्स बताता है कि इन चीज़ों पे चलना है, ये चाबियाँ हैं कामयाबी की, इन तरीकों से तुम अपनी मैरिड लाइफ़ में तुम अगर अपने मुश्किल वाले हालात से गुज़र रही हो, तो ये कामयाबी के राज़ हैं। ये चीज़ें इन तरीकों से करोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक कामयाब माँ, एक कामयाब औरत बनाएँगे, एक कामयाब टीचर बनाएँगे, स्टूडेंट बनाएँगे, कामयाब अल्लाह की बंदी बनाएँगे, क्योंकि असल कामयाबी तो जन्नत है ना। तो ख़ैर हम उस तरफ भी आते हैं, लेकिन कुरान में वो तमाम अहकाम मतलब जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों के मकसद को और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, वो सब मौजूद हैं। मतलब यही हमारा सिलेबस है और यही हमारी हिदायत का ज़रिया है। अगर हम इसको पढ़ने वाले बन जाएँ, तो कुरान जो है हम मतलब हमारे शेड्यूल और सोचें और उन सब चीज़ों को हम साइड पर रख कर ना सिर्फ़ ये सोचें कि अगर मेरा पूरे दिन में सिर्फ़ एक छोटा-सा मकसद हम रख लें कि मैंने 10 मिनट या 5 मिनट कुरान की तिलावत करनी है। मतलब जैसी भी अल्लाह ने हमें आवाज़ें दी हैं, जैसा भी हमें पढ़ना आता है, 5 मिनट बस ना 1 पेज या आधा पेज या जितना भी मैंने कुरान को ठहर-ठहर के इतनी कम से कम इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि मेरे कानों में इसकी आवाज़ आए, मेरे दिल में कुरान की आवाज़ ठुके। सिर्फ़ हमने तिलावत ही दूसरों की नहीं सुननी है, हम अपनी रूह को अपनी तिलावत भी तो सुनाएँ ना। हो सकता है हमारी रूह इसी की तलाश में हो, तो जो ख्वाब हमने अपने बारे में देखे होते हैं, मतलब जो चीज़ें हमने सोची होती हैं कि इस लेवल तक जाना है, ये नहीं कि इस लेवल तक जाना है लेकिन मुझे ये काम करने हैं और इस तरह है ना, तो सबसे बड़ा जो कामयाबी, सबसे बड़ा जो ख्वाब है हम सबका, वो तो जन्नत है ना। क्यों एक माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ ताकि वो जन्नत में जा सकें, और क्यों हम चाहते हैं कि हम हमेशा कुरान और सुन्नत पर रहें क्योंकि हम जन्नत में जा सकें, मौत, कब्र, हश्र का अज़ाब हमें ना छुए। तो अगर जन्नत ही ना मिल सकी, तो फिर असल कामयाबी कहाँ गई? मतलब कुरान दीन का रुकन तो नहीं है, लेकिन असल दीन ही कुरान है। मतलब इस कुरान के अरकान, जो दीन मतलब हमें मुकम्मल दीन सिखाता है, जो मुकम्मल हमें उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अगर अल्लाह कुरान में हमें बता रहे हैं ना कि मतलब ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पिक एंड चॉइस 50-50 नहीं चलेगा, या आर या पार, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो पूरा इस्लाम है क्या? वो कुरान ही तो हमें बताएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है, बहुत सी बाज़ दफ़ा नहीं, एक्चुअली अब ये चीज़ है कि अब पहले ना हम कल ही ये बात डिस्कस कर रहे थे, पहले लोगों को ना इल्म नहीं था, लेकिन वो फिर भी सादा और बेहतर ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे थे। मतलब वो इतने धोखेबाज़ नहीं थे, इतने फ्रॉड चीज़ें करने वाले नहीं थे। अब लोगों के पास ना इल्म है, पता है बहुत कुछ, लेकिन ना दिल इतने आप यूँ समझ लें, दिल नहीं तैयार कि उसके ऊपर अमल कर सकें। तो दिलों को तैयार करने के लिए, अपने दिलों की जो अल्लाह ने जो मिट्टी जिस मिट्टी से हमें बनाया, उसको ज़रख़ेज़ करने के लिए, उसको नरम बनाने के लिए हमें कुरान से हेल्प लेनी होगी। एक तो कुरान हम समझ रहे हैं, वो तो हमारा चल रहा है, वो तो लेक्चर्स, रील्स सब कुछ मौजूद है और बहुत ज़्यादा हद तक हमें इल्म है। लेकिन ईमानी क़ुव्वत हमें कहाँ से मिले? वो कहाँ से वो ईमान मिले कि जो हमें हमेशा मोटिवेशन या रिमाइंडर्स की ज़रूरत ना हो, जो हमें फ़ौरन से उठाए ना, तो वो हमें कुरान से मिलेगी। और सिर्फ़ वो कुरान समझने से नहीं, हमें कुरान की तिलावत अपनी ज़िंदगियों में लानी होगी। हम सल्फ़ सालिहीन या सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ तो पढ़ते हैं कि उन्होंने कुरान सीखी थी और कुरान पर ज़िंदगियाँ गुज़ारी, लेकिन कभी हम उनकी ज़िंदगियाँ ये पढ़े ना कि वो दिन में कितना-कितना कुरान की तिलावत करते थे, और उनका तिलावत करना ऐसे नहीं था कि वो मुसहफ़ खोल के बैठ गए हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 5-10 मिनट के लिए कम से कम हम बैठ जाएँ। नहीं, उनका तिलावत करना था रात की तहज्जुद की नमाज़ में। इसीलिए तो उनकी तिलावत और चीज़ें सुनकर इतने बड़े-बड़े जो अल्लाह के नाफ़रमान लोग थे, सिर्फ़ एक आयत की तिलावत सुनकर वो ऐसे अल्लाह के बंदे बने, प्लस वो अल्लाह की ऐसे दीन की खिदमत करने वाले बने कि अब वो जैसे चमकते सितारे होते हैं हमारी दीन की हिस्ट्री के लिए, वो वैसे लोग हैं। तो ये जो कुरान की तिलावत है ना, ये हमारे दिलों को जैसे तैयार करती है जी, हमें मतलब कि इस काबिल बनाती है हमारे दिलों को, क्योंकि दिल ही तो असल मसला है ना हमारा। पता होता है सब कुछ करना, लेकिन दिल नहीं चाह रहा होता, इतनी मोटिवेशन नहीं आ रही होती और इस तरह। तो ये सारी मोटिवेशन चीज़ें हमें कुरान की तिलावत से मिलती हैं, और अगर हमारी रूटीन में कुरान है, हम कोई सूरत, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन
وہ بھی بہت اچھا ہے، ہم وہ ضرور پڑھیں، اس کو کیری آن رکھیں، لیکن ہم قرآن کو کور ٹو کور بھی اپنی زندگیوں میں، کوئی 1 مہینے میں، کوئی 2 مہینے میں، کوئی 3 4 5 6 مہینوں میں، رمضان میں اگر ہم 1 دن میں 1 سپارہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم 2 3 مہینوں میں قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے اپنی زندگیوں میں لانا، اور یہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مطلب یہ بہت سمپل ہے، اور مطلب ہم سبھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اتنے پیجز اور اتنی آیات پڑھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے، اور قرآن اتنی دیر میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے مطلب وہ ہو چکے ہیں نا، کہ ہمیں نا ایک دوسرے کو پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تمہید اور چیز اس وجہ سے تھی کہ اب انشاءاللہ باذن اللہ صبح فجر کے بعد سے ہم نا گروپ میں ایک ریمائنڈر اور ایک پول شیئر کریں گے، جس میں یہ بتایا جائے گا آج قرآن کی ہم نے یہاں سے یہاں تک آیتیں پڑھنی ہے، مطلب سٹارٹ سے ہی ہم شروع سے ہی شروع کریں گے اس کو۔ تو جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے، تلاوت کرتے جائیں گے، وہ 5 سے 10 منٹ کی تلاوت ہوگی، کوئی اتنی لمبی نہیں ہوگی۔ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے جاؤ گے اس پول میں، مطلب آپ حصہ لیتے رہو گے، اور ٹک کرتے جاؤ گے، ہے نا؟ کیونکہ وہ انگلیاں بھی ہماری شہادت دیں گی، اور دوسروں کے لیے بھی وہ موٹیویشن ہوں گی۔ اور کچھ کچھ دیر ہم بس ایسے چلیں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ کہ وہ قرآن ہماری روٹین کا حصہ بن جائے گا۔ کوئی 5 8 10 پارے ہم ایسے پڑھ لیں گے نا، تو ڈیلی بیسس پر، نو بریک، نو چھٹی، نو سنڈے، نو فرائیڈے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ڈیلی بیسس پر ہوگا، اور ہم نے وہ ٹائم قرآن کو دینا ہے۔ مطلب ٹائم ہم خود ہی دیکھ لیں گے کون سا، لیکن وہ 24 گھنٹے فجر ٹو فجر ٹائم ہوگا۔ جیسے ہماری فجر کتنے بجے، بالفرض 4 بجے ہم اگر پول سینڈ کر رہے ہیں، تو اگلے دن 4 بجے دوسرا آئے گا، پھر اگلے دن 4 بجے تیسرا آئے گا، اور ایسے ہی ہم انشاءاللہ باذن اللہ قرآن کو اپنی روٹین میں لا سکیں گے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ نا مشکل چیز کو ہم آسان کر سکیں، مشکل نہیں ہے ایکچولی، پریکٹس میں لانا، روٹین میں لانا ہم آسان کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے متعلق کسی کا کوئی کویسچن ہوا، احادیث بہت ساری ہیں جو کہ ہمیں بہت حد تک نا چیزیں پتہ بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت اور چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، بہت ساری چیزیں پتہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارے دل نہیں ریڈی، اور ہم اس طرف ابھی اتنا تقویٰ یا اتنی وہ چیز اپنے اندر نہیں لا سکے کہ اور کیوں نہیں لا سکے، یہ آج کے سبق میں ہمارا اس چیز کا جواب موجود ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بلکہ ہمیں جواب دے دیں گے۔ ایک تو ریزن ہمیں اس میں آج کے سبق میں پڑھ لیں گے، آج کی 10 آیات میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی کمی ہے کہ نا ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے، اور اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کا دن گزر گیا اور میں نے 5 منٹ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو کور ٹو کور ہمیں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، مطلب پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک سیکوینس میں قرآن ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہمیں کچھ کچھ ہنٹس مل رہے ہوتے ہیں نا وہ آیات میں، کیونکہ اب آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ باذن اللہ اتنے ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جنت کی بات ہے، جہنم کی بات ہے، اور آپ لوگوں کے پریکٹیکل پوائنٹس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم سے بہتر سمجھنے والے، قرآن سمجھنے والے ہو آپ لوگ نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حکمت کے دروازے کھولیں گے قرآن کے تھرو۔ اوکے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما، والحمد للہ علی کل حال۔ اوکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج کیا ہے ہمارے سبق میں؟ آج ہے قصہ آدم اور ابلیس، جو ہمیں بچپن سے جو ایک اسٹوری پتہ ہے نا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کی، کہ اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا اور پھر شیطان نے پھسلایا، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو جنت سے نیچے زمین پر بھیج دیا، اور جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام کو کیونکہ احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بات کی، مطلب نافرمانی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور کن الفاظ سے توبہ کی وہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ تو یہ ساری بات نا اللہ نے پھر توبہ قبول بھی کی، آج کے سبق میں ہمارے موجود ہے انشاءاللہ، آج ہم یہ چیز پڑھیں گے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، ربک، آپ کے رب نے، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے نا کہا تھا، کس کو کہا؟ لیل ملائکتی، فرشتوں سے، یعنی اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی۔ وہ کیا بات تھی؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟
یہ ہم آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا۔ اچھا یہ بات ہم نے نا اپنے لیسن سناتے وقت بھی اور لکھتے وقت بھی یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے، خاص طور پر اس رکوع میں قال اور قالوا جب آئے گا کہ کہا اور انہوں نے کہا، تو ہم نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ بات سمجھنی ہے، یہ کس نے کہا، یہ بات کون کر رہا ہے۔ اوپر تو پتہ چل رہا ہے، اللہ خود بتا رہے ہیں قال ربک، آپ کے رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کے رب نے کہا، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا سینٹینس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، فرشتوں سے اللہ بات کر رہے تھے نا، تو فرشتوں نے کہا آ کیا تجعلو آپ بنائیں گے فیہا اس میں من جو، یعنی فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ اس میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، کس کی بات ہو رہی ہے، زمین کی، فی الارضی زمین کی، فیہا اس زمین میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، یعنی فساد کا جو ایکسٹریم نتیجہ کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں کا، کہ بندہ ہی مار دو، خون ہو گیا، قتل ہو گیا، تو مطلب ایکسٹریم یہ ہوتا ہے نا سب سے اوپر کا لیول، اس سے آگے کوئی کیا کسی کے ساتھ کر سکتا ہے لڑائی جھگڑے میں، یہی ہو گیا نا کہ قتل ہی ہو گیا۔ تو اس کے نیچے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، منہ ماری کرنا، یہ نا اگر ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو روک لیں تو اس لیول تک انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو شیطان بھی ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے اور الگ عجیب عجیب جملے اور باتیں ذہن میں لاتا ہے، تو وہ چیزیں پھر بڑھتی 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 انسان کے قتل تک جا بات جا پہنچتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ اس زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو نہ فساد کرے گی اور نہ جھگڑے کرے گی، تو اب یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ کیا ان کو پتا تھا ان فیوچر یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں؟ اللہ نے کیونکہ کہا تھا کہ بنانے والا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے بنا دیا اور اس طرح۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنانا ہے، اللہ بنانے جا رہے ہیں اس کو، آدم علیہ السلام کو، ایک انسانیت کو ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان فیوچر ایسا ہے کہ یہ نہ آنے والے وقت میں بڑے فساد کرنے والے ہیں، یہ خون ریزیاں کرنے والے ہیں۔ تو نہ تو فرشتوں کو غیب کا پتہ تھا، یہ انہی آیات میں ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، اور قرآن کے اگلے سپاروں میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں نے ایک انسانوں سے پہلے ایک مخلوق زمین پر بستی ہوئی دیکھی تھی، اور وہ کیا تھی، جنات کو انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے زمین میں ان کو بھیجا، آباد کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت فساد مچائے، بڑے لڑائی جھگڑے آپس میں کیے، اور نہ خون ریزیاں اور اس طرح ایک دوسرے کو نا خرابی کی۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ فرشتوں کی اللہ سے یہ بات کرنا نا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے بس نا اپنے مائنڈ میں ایک بات تھی وہ کی۔ اس سے نا دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو مشورہ، اللہ تو رب العالمین ہے، فرشتوں کے کیا ایسا کہنے سے اللہ نے مخلوق نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ رک گئے، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ مائنڈ میں کوئی بات آئے، کچھ کرنے لگے نا، تو ہمیں نا جو علم والے لوگ ہیں جو بہتر ہیں، اب جنوں اور فرشتوں میں سے تو فرشتے ہی بہتر تھے، ان کے اندر کوئی خباثت نہیں تھی، کوئی مطلب کہ خباثت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیگیٹو بات یا کوئی حسد اس طرح کی چیز نہیں تھی، ہے نا، تو اللہ نے ان کے سامنے بات رکھی، تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اگر ہم خود سوچیں کہ ہم خود ہی بڑے جینیس ہیں اور خود ہم ہر چیز کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ہے نا، وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں، تو مشورہ۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں نا، یہ ایک عقل مند اللہ کی مخلوق ہیں، مطلب ان کا انٹلیکٹ، ان کی ذہانت بڑی زبردست ہے، کہ انہوں نے جو پیچھے ہو چکا، ایسا نہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے آئے گی دیکھی جائے گی، ایسی نہیں بات، جو چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں اس سے سبق سیکھ کر ہم آگے بڑھیں، کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں، وہاں پر بریک لگائیں۔ قطع تعلق کی اوبویسلی بات نہیں کر رہی، صلہ رحمی اور چیزوں کے پیچھے ہم نے بہت بات کر لی ہے، لیکن ہمیں بہت سی چیزیں اپنی زندگیوں سے جب تک ہم ان کو نہیں نکالتے، ہم پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو رویہ اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکتے۔ ہمیں باؤنڈریز بنانی ہوتی ہیں اپنے اور لوگوں کے درمیان میں، اپنے اور کچھ اپنی ہی عادتوں کے درمیان میں، اپنی ہی چیزوں کے درمیان میں۔ اگر ایک انسان، اسے پتہ ہے کہ مجھ سے زبان درازی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے اوپر لمٹس لگانی ہے، جو پہلے ہو چکا، فرشتے کتنی مطلب ان کی وہ بات تھی نا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تو بادشاہ مالک الملک ہے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند جو انسان ہوتا ہے، جو اپنی ذہانت کے ساتھ، جو صرف ایموشنلی نہیں چل رہا ہوتا، جذبات کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا، جو اپنے عقل اور فہم کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ان پر چلتا ہے،
وہ فرشتوں جیسی جیسے سوچ رکھتا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا، اپنے پاس سے اپنے گزرے ہوئے وقت سے نصیحت لی اور آگے آنے والے وقت کو اس کے مطابق وہ ڈھال رہے ہیں۔ ورنہ یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہے نا کہ نئی چیز آ رہی ہے اور اس طرح مطلب نئی چیزوں کا پتہ چلے گا، لیکن فرشتوں کی چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف جذبات پر نہیں ہم نے چلنا ہوتا، ہم نے عقل اور فہم سے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں تو ہم پھر بہت سے نقصانوں سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے نا ایک اور بات کرتے ہیں، مطلب وہ ڈائریکٹ وے میں وہ بات تو نہیں کرتے، لیکن پہلے ہم فرشتوں کا ایگزیکٹ جملہ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَنَحْنُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں فرشتے، اور نحن ہم، نسبح، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مطلب ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں بحمدی کا، اور آپ کی تعریف کے ساتھ، مطلب صرف سبحان اللہ نہیں کرتے، ہم آپ کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور تقدیس و نقدس، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری ہی، یعنی کا میں بھی اللہ ہی مراد ہے نا، یہاں پر اللہ کی بات ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کو اسپیشل کر کے بتا لگا یا اللہ صرف تیری ہی اور صرف تیری ہم تسبیح، تمہید، تقدیس بیان کرتے ہیں، ہر طرح کی پاکی، تعریفیں اور بزرگی، ہر چیز صرف آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ فرشتے اتنی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے، اللہ کا ایک گھر آسمانوں کے اوپر بھی ہے نا، تو وہاں پر ڈیلی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جس کی باری آ جائے قیامت تک دوسرے فرشتے کی باری نہیں آ سکتی، یعنی وہ زندگی میں لائف ٹائم ایک دفعہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور آسمان میں اتنے فرشتے اللہ کو رکوع سجود کر رہے ہیں، سجدوں میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ جیسے آسمان میں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئے، اور ایک بالش، ایک مطلب تھوڑی سی جگہ بھی نہیں ہے آسمان میں خالی کہ جہاں پر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو، یعنی اتنی زیادہ مخلوق اور اتنی زیادہ وہ اللہ کی عبادت ہی عبادت کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی نیگیٹو سائڈ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب گناہ کے کام اس طرح کچھ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بات اپنے انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے، لیکن ان کی فرشتوں کی بات سے ایک ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جیسے ہم آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو یا اللہ ایک نئی مخلوق کی جیسے کیا ضرورت ہے نا، اس کو ہم ایسے سمجھے کہ جیسے ایک کوئی اسکول ہے تو وہاں پر بہت قابل اور اچھے ٹیچرز ہیں، اور سب کلاسز کے سب لیکچرز کے لیے سب ٹیچرز موجود ہیں۔ اب پرنسپل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایک نا مزید ایک ٹیچر ہونا چاہیے جس کے اندر یہ کوالٹیز اور چیزیں ہوں، تو باقی ٹیچرز ایسے کہیں گے تو نہیں کہ ہم بہت قابل ہیں اور ہم بہت اس طرح ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹ وے میں وہ پرنسپل سے بات کریں گے کہ ضرورت نہیں ہے نا، کہ مطلب آپ کے سارے کام تو ہو رہے ہیں جو چیزیں چاہیے، مطلب سلیبس کمپلیٹ ہو رہا ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم سارے کام ہو رہے ہیں، تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو پرنسپل کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے کوئی ایڈیشنل چیز اس کے ذہن میں ہو، کوئی وہ بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہ رہے ہوں، لیکن وہ ٹیچرز جیسے اپنے پرنسپل کو ڈائریکٹ وے میں نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ٹیچر یہ کام اتنے اچھے انجام دے رہے ہیں، اور یہ ٹیچرز یہ کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کر ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں، اور اتنا اچھا اس کا ریزلٹس ہو یا ہم چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ بات کرنے کا یہی مقصد ہوا نا کہ ایک اور کی کیا ضرورت ہے، ہم کافی ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تو نہیں، لیکن اللہ کو یہی بات کریں کہ یا اللہ ہم آپ کی اتنی تعریف اور تحمید اور عبادت سب کر رہے ہیں، تو مطلب کافی نہیں ہے، مینس کہ تو اللہ کی تو عبادت ہو رہی ہے، پھر اللہ نے بجائے اس کے کہ ان کی ایک ایک بات کا اللہ جواب دیں، اللہ نے ایک ہی جملے میں بات کمپلیٹ کر دی، قال، اللہ نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں، اعلم کا مطلب ہے میں زیادہ جانتا ہوں، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا افضل، زیادہ فضیلت والا، اعلم زیادہ جاننے والا، تو اس اعلم اس وزن پر کہہ لیں یا اس ساؤنڈ پر کوئی بھی ورڈز ہوتے ہیں نا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں نا فضیلت کا میننگ ہے، یعنی زیادتی کا مطلب ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھے علم ہے، اللہ کہتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں، مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے، بات ختم، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور ایٹیٹیوڈ، ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ کی نسبت ذرا مطلب کم علم ہے، ان کو اتنا چیزوں کا نہیں پتا، تو وہ ایسی کوئی بات کر بھی دینا، بجائے اس کیونکہ اس کی ایک ایک بات کو پکڑ کے ہم نکتہ چینی کرنا شروع ہو جائیں، ایک ہی جامع جملہ ہو جو سب کو چپ کروا دے، یعنی اس کے بعد فرشتوں نے کچھ کہا نہیں، یہ بات کافی تھی کہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا، اور مجھے زیادہ پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پر نا ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ جو بات تھی یہاں پر ہو گئی،
اس بات کو طول نہیں دیا، لمبی نہیں ہوئی، کم از کم سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جو بات جتنی جلدی چھوٹی کر کے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں نا، گھریلو معاملات میں بھی اور جہاں پر بھی، تو اس کو وہیں پر ہم نا ٹھپ کر دیں، بات چیپٹر کلوز کر دیں، بات ختم کریں، تاکہ ہم جو اصل مقصد ہے، اصل جو کام تھا، اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقصد تھا اس وقت کیا تھا؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو سکھانا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، ان کو سکھانا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو پھر جنت میں بھیجنا، پھر ان کی بیوی بنانا۔ اللہ کے لیے تو اتنے سارے کام اللہ نے جو چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ تھی کرنے والی ان کے مطلب ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں کہ اگر ہم بھی ایسے اپنے مقصد سامنے رکھیں نا، تو ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بحث کرنے کا، لوگوں کے ساتھ الجھنے کا، ان کو صفائیاں پیش کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس کچھ کرنے کو ہوگا، پروڈکٹیو کچھ کرنے کو ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان سے پھر حوا علیہ السلام کو بنانا ہے، دونوں کو پھر سکھانا ہے، پھر توبہ کے کلمات ان کو سکھانے ہیں، پھر ان کو جنت میں بھیجنا ہے، جنت میں بھیجنے سے پہلے بھی ان کو دشمن سے آگاہ کرنا ہے، ان کو الرٹ کرنا ہے، ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہیں پر رکھی اور اصل جو مدعا کہہ لیں یا اصل چیز کی طرف آئے۔ اچھا، ایک بات سوری رہ گئی، یہ خلیفہ، کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، تو سوری، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی موت ہو جائے اور اس کے بعد آنے والا، یعنی کسی کا نائب، کسی کا جیسے ہم کہتے ہیں نا جانشین آنے والا، تو ایک نسل ختم ہو جائے دوسری آنے والی، یا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، تو اللہ تعالیٰ یہ ایک چین، یہ ایک بات، ایک مخلوق، ایک زمین پر رہنے کے لیے پیچھے رہنے والے لوگ چھوڑنے والے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد ابھی تک انسانیت ختم تو نہیں ہوئی نا، نسل در نسل ایک چیز چل رہی ہے۔ تو ایک یہاں پر نا ایک اور بات بھی میرے مائنڈ میں آئی ہے، اسی آیت پر میں شیئر کرتی ہوں ضرور آپ کے ساتھ، کہ جیسے نا ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان کہہ لیں یا مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ فرشتوں نے جیسے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، سوری، آدم علیہ السلام سے پہلے جب جنوں کو پیدا کیا، تو جنہوں نے جہاں پر اچھے کام بھی کیے، اوبویسلی انہوں نے بھی باتیں کی تھی، چیزیں کی تھی، بہت سے برے کام بھی کیے، فساد اور خون ریزی سے بڑا کیا چیز ہو سکتی ہے، بری چیز۔ تو کیا اب یہ اس بات کا حتمی فیصلہ تھا کہ مزید کسی مخلوق کو نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ بھی آ کر یہ کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، انسانوں نے بھی آ کر بڑی خرابیاں کی، لیکن انسانوں نے آ کر بڑے ایسے کام بھی کیے جو نہ جنوں نے کیے نہ فرشتوں نے کیے۔ مطلب جو فرشتے ہیں ان کے اندر تو برائی کا ہے ہی نہیں، یعنی بری والی چیز تو ان کے اندر، وہ نفس کی وہ چیز تو ہے ہی نہیں، وہ تو انسانوں کے اندر ہے۔ فرشتوں کی نیکی کرنا کیا کمال کی بات ہے، ان کے اندر تو ہے ہی نیکی کا اللہ نے رکھا ہوا ہے، پازیٹیوٹی، پازیٹیوٹی، اللہ کی ہی عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتے ہیں کہ نا لا یعصون اللہ، اللہ کی وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، وہ کرتے ہی وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جس فرشتے کو جس چیز کے لیے بنایا وہ وہی کر رہا ہے، وہ قیامت تک اس نے وہی کرتے رہنا ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اس نے تو، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، اصل اللہ کا کام کرنا تو کمال تو اس مخلوق کا ہے نا، جس کو ہر پل نفس بھی اکسا رہا ہے، جس کو شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ نے جس کو بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح جب وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جنگ، جہاد اکبر کر کے، ہے نا، کر کے وہ اللہ کے دین کی طرف آئے، اللہ کے لیے صرف وہ حجاب اور اپنا پردہ اور اپنی نماز اور اپنے قرآن بہتر کرے، اصل عبادت تو اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے، اصل تو کرنے کا کام اس نے کیا۔ اب جیسے شادی کا ہی معاملہ ہوتا ہے نا، تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں چیزیں اپنے ساتھ بہت سارے ٹیسٹ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ آسانی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے اگر ہم کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، تو صرف ڈاکٹر بنوں گا نہیں، وہ بننے کے دوران جو مشکلات آنی ہیں، جو چیزیں آنی ہیں، جو محنت کرنی پڑے گی، وہ بھی تو ہے نا۔ تو یہ انسان کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اگر ایک انسان یہ سوچے کہ نہیں، ڈاکٹر بننے میں بڑی محنت اور بڑی مشکلات ہیں، تو میں نہیں ڈاکٹر بنتا، سارے لوگ یہ سوچنا شروع ہو جائیں، تو یہ کوئی عقل کا فیصلہ نہیں ہے نا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی شادی کے معاملات میں، کہ سب کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے سورۃ بقرہ میں ہی ہم پڑھ لیں گے، اتنی ساری ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ آدمیوں نے کیا کرنا ہے، عورتوں نے کیا کرنا ہے، اگر ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو جب دونوں سیکھ لیتے ہیں تو پھر ایک آئیڈیل جو گھرانہ ہوتا ہے، ایک اچھی فیملی، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھاتے ہیں چیزیں۔ تو جب ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پھر چیزیں نہیں ملتی نا۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نا اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں بڑے سارے مطلب انسان کی آزمائشیں اور کچھ بری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، تو شادی نہیں کسی کو بھی کرنی ہوتی، نہیں کوئی بھی کرے گا، تو یہ غلط چیز ہے نا۔ تو اللہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ فی الارض خلیفہ، کہ
ایک کے بعد دوسری نسل آئے گی، ایک کے بعد دوسری آئے گی، قیامت تک انسانیت کو ختم نہیں کر سکتا کوئی بھی، جتنے بھی اللہ معاف کرے کوئی مطلب بوم گرا دے، کچھ بھی کر دے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور اس طرح مطلب جو فضول چیزیں کر سکتے ہیں لوگ کر کے دیکھ لیں، آج تک ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا رزق کم پڑ گیا اور مخلوق بڑھ گئی ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ اللہ نے ہی پوری کرنی ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو فرشتوں کی یہ جو بات تھی کہ انسان بنانے کا ٹھیک ہے فائدہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کچھ برائیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، تو یہ بالکل بھی عقل کا فیصلہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم وہ کام ہی سرے سے نہ کریں۔ جب ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر بھی ڈالتے ہیں اور ان مشکل کاموں کو ہمارے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ کیا کہا ہے اللہ نے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک ہی لائن میں جواب دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اصل مقصد جو کرنے کا کام تھا، ہمیں نا 100 ڈسکشنز بھی کر لینا، ہمارا فوکس ہونا چاہیے کرنے کے کام پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ وہ باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، باتیں ہم دن رات کرتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا، فرق پڑے گا ہمارے کرنے سے۔ تو اللہ نے جو کام کرنے کا تھا وہ اللہ نے کیا، اس کا رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا، اور انسانیت کی بہت ساری نعمتیں بھی تو ہیں نا، انسانوں نے ہی تو اتنا کچھ ایسی چیزیں بنائی جو نہ جنوں نے بنائی نہ فرشتوں نے بنائی، انسان ہی تو اللہ کا وہ دین کا کام کر گئے، اتنے سارے لوگ اتنے زبردست کام کر گئے کہ وہ سارا جو کوڑا کرکٹ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو برے لوگ تھے ان کے اوپر وہ حاوی ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اپنے راستے کی طرف ضرور ہدایت دیں گے۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اگر ہم وہ ایک ببل کے اندر ہم ہوتے ہیں نا، اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنی چیز اس کو اس سے باہر آئیں گے نا، پھر ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ کیا بتاتے ہیں، وَعَلَّمَ، اور ہم نے سوری اور اس نے سکھا دیا، اگر نون الف نہ ہوتا نا پھر ہم نے مطلب ہوتا تھا، تو اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ، اور پھر اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اسماء، نام، سب کے سب نام، کلہا، ان سب چیزوں کے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا، جن جن چیزوں کا انہیں دنیا میں ضرورت پڑنی تھی، جو بھی چیزیں ہیں نا، اللہ نے ہر چیز کا علم اور نام ان کو سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لائے علی الملائکتی، فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتوں پر ان کو پیش کیا۔ فقال، پھر اللہ نے کہا، قاف الف کا اور لام زبر لا، یعنی لام کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا نا، نہ واو نہ الف، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ایک بات کر رہا ہے، تو قالا، قاف الف کا لام زبر لا، اگین لام کے ساتھ نہ الف ہو نہ واو ہو نہ واو الف ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک بات کر رہا ہے، تو جب کوئی ایک بات کر رہا ہے اس رکوع میں تو وہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا، پھر فرمایا اللہ نے، انبئونی، مجھے خبر دو، باسمائی، ان ناموں کی، ہاؤلائی، ان سب ناموں کی، ان کن تم صادقین، اگر تم ہو سچے، یعنی آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے نام سکھائے، اوبویسلی وہ علم نہ تو وہ فرشتوں کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ٹیچر تھے، آدم علیہ السلام کی بھی فرشتوں کو بھی اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے فرشتوں کو کیا سکھایا تھا، آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم سچی ہو نا، کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح، تمہید، ہر چیز کر رہے ہیں، تو انورٹیڈ کاماز میں جو ان کا مطلب تھا، تو اللہ نے کہا اگر یہ بات سے اپنی بات میں سچی ہو تو یہ سارے نام مجھے بتاؤ جو آدم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام، یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جو فرشتوں کی ضرورت تھی اللہ نے فرشتوں کو وہ سکھایا، آدم علیہ السلام کو جس کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو وہ سکھایا، آدم علیہ السلام کو۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ جب ہم بچوں کو یا کسی کو بھی سکھاتے ہیں، ایک دم سب کچھ نہیں سکھانا ہوتا، سلولی اور گریجولی، مطلب آہستہ آہستہ مسلسل طریقے سے ہم نے نا بچوں کو سکھانا ہوتا ہے۔ ایک اسپیکر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی بچہ لایا گا، وہ بہت ہی نا جیسے کوئی بچہ بڑا ہی ٹراما یا اس طرح ہو جاتا ہے، تو وجہ کیا تھی کہ بچہ بالکل نارمل تھا، سب کچھ تھا، تو وہ ان کے پیرنٹس ان کو کسی نا جیسے کسی ہلکا کسی جگہ لے گئے، تو وہاں پر نا جہنم کے اوپر بڑا کوئی نا جیسے ہوتا ہے نا دھماکے دار قسم کا نا وہ تھا، خطاب ہو رہا تھا، کوئی درس تھا اس طرح، تو وہ بچہ اس کے بعد، کیونکہ اس نے جہنم، کیونکہ وہ چیزیں اچھوں کو ڈرا دیتی ہیں، بچے تو ہوتے سلیم الفطرت اور مطلب کہ پیور، مطلب وہ کوئی غافل تھوڑے نہ ہوتے ہیں، ان کے دل پر ہر اچھی بری بات اثر کرتی ہے، تو اب اس بچے کی کیا کنڈیشن ہوگی تھی کہ وہ واش روم جانے سے بھی جیسے ڈر رہا تھا، اور اس طرح نا، تو بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے خود سیکھنا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے پوری کتاب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی یا صحابہ پر اتار دی،
وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ نے ان کو سکھایا۔ تو خود کو ہم پہلے ہی ریڈی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو، جب بچوں کو خاص طور پر سکھانے کی بات ہو تو سلولی اور اس طریقے سے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام سکھاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک، کہ یا اللہ آپ پاک ہو، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم، ہمارے لیے کوئی علم ہے ہی نہیں۔ مطلب فرشتے اپنی بات پر اڑ نہیں گئے کہ یا اللہ ہم نے علم کی بات نہیں کی تھی، ہم نے تو عبادت کی بات کی تھی۔ انہوں نے صفائیاں نہیں پیش کی، انہوں نے یہ نہیں کہا، خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، فوراً اللہ کے آگے سرنڈر کیا، فوراً اللہ کے آگے ہتھیار اور ہر بات ڈال دی کہ یا اللہ آپ پاک ہو، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، واقعی نہیں ہے، الا مگر ماں جو علمتنا، آپ نے ہمیں سکھایا، یعنی یا اللہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا نا، ہمیں صرف وہی پتہ ہے، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم بہت علم والے، الحکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ یعنی ابھی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات کا کیا رزلٹ ہوگا، اللہ کا کیا مقصد ہے آدم علیہ السلام کو بنانا پھر ان کو سکھانا، تو کیا مقصد ہے اس چیز کا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ فرشتوں کو یہ پتا تھا کہ اللہ کا کوئی بھی کام علم اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑا مقصد، بہت بڑی بات ہے۔ تو خود ہی انہوں نے اپنی لا علمی کا اور اپنی اس کا اعتراف کر لیا۔ تو جتنی جلدی ہم بھی اللہ کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں نا، یا لوگوں کے معاملے میں بھی کوئی غلطی ہوگی، جتنی جلدی ہم سوری کر لیتے ہیں اتنی جلدی ہم مسئلوں سے نکل آتے ہیں، اتنی جلدی ہم اپنے لیے خیر کے راستے چن لیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک اللہ کے بندے کا بھی ہونا چاہیے کہ فوراً سے اپنی بات کو چھوڑ کر اگر حق بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اپنے بات کو ہم چھوڑ دیں، اپنی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اگلے بندے سے معافی مانگ لیں۔ اور ایک بات اس آیت میں جو بہت امپورٹنٹ میں مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، جس چیز کو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب نے اس کو سمجھیں کہ وہ علامہ، اللہ نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں صبح شام دوپہر رات کھانے کی ضرورت ہوگی تو یہ کھانے کی ریسیپیز ہیں، اس طرح کھانے بنانے ہیں، اور یہ نہیں، سارا کچھ نہیں اللہ نے بتایا، یہ ضرورت تھی انسان کی، انسان نے کر لینے ہیں۔ اللہ نے اس کو علم سکھایا جو ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ تو ہر زندگی کے کسی بھی حصے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سیکھ چکے سارا کچھ ہو گیا، نہیں، ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھتے رہیں گے، انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، مطلب اس کا بہت، مطلب علم سیکھنے کے بہت فائدے ہیں۔ صرف یہ اس بات کے، اس کی طرف نہیں اشارہ کہ اللہ کی عبادت، علم ہے ہی اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان ہمیں کرواتا ہے۔ ہر ڈفرینٹ چیزوں میں، سبجیکٹس میں ہم دیکھیں جو سمجھ ہمیں آتا ہے نا، تو ہم ضرور پڑھیں۔ آج کل جو چیز بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہیومن سائیکی اور ایموشنز، کہ ہر ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایموشنل بچوں کو کیسے، بچے آج کل ایموشنل ہیں، مائیں خود بھی ایموشنل ہیں، تو کیسے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو یوٹیوب پر ہر چیز فری موجود ہے، ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے قرآن کو سیکھیں، قرآن ہی سارا کچھ سکھا دیتا ہے۔ سیرت کو سیکھیں، قرآن سیرت سب سیکھ چکے ہیں، اب آئیں ان چیزوں کی طرف اور سیکھیں، اور ہمیں اپنی زندگی آسان بنانی آنی چاہیے۔ تو علم کی جو اہمیت ہے نا، یہ صرف ڈگریز اس سے مراد نہیں ہے، ڈگریوں کی کوئی وہ چیز نہیں ہے، ڈگری مل جاتی ہے انسان کو، پاسنگ مارکس سے بھی مل جاتی ہے، چاہے علم پیچھے زیرو ہو۔ اللہ یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، آیت نمبر 33، قال اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ انہیں سکھائیں بھی اسمائہم، ان کے ناموں کی، یعنی اب آپ ان کو خبر دو، آپ ان کو بتاؤ یہ ان ساری چیزوں کے نام۔ فلما، پھر جب انبأہم، آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دی، کس کی، بھی اسمائہم، ان سب ناموں کی، یعنی اللہ نے جو ان کو علم سکھایا تھا، جو چیزوں کے نام بتائے تھے، جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑنے والی تھی، اور جن چیزوں کے ساتھ ان کا مطلب آدم علیہ السلام کی زندگی میں تعلق تھا، ان کو وہ سب سکھایا۔ قولا، تو اللہ نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، یعنی فرشتوں سے، انی، بے شک میں، اعلم ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی، آسمانوں کا غیب، والارضی، اور زمین کا، واعلم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی وہ جو بات انہوں نے ظاہری نہیں بھی کی تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہے، تم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے علم میں، اپنی چیزوں میں، اپنے یہ نہیں سمجھنا کہ کافی ہو گیا، بہت ہو گیا، نہیں، ہم سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں جیسے بتاتے ہیں نا، ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں ہمیں بتاتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، لی آدم، آدم علیہ السلام کو،
फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला बताते हैं फरिश्तों को और इब्लीस भी वहाँ पर मौजूद था, सबको अल्लाह ने कहा कि आप ना इनको सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पर ये जो डिबेट है ना कि वो ना ताज़ीमी ठीक है, ताज़ीमी सजदा था या जो भी यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग बात करते हैं ना, असल बात क्या थी अल्लाह की बात मानना। तो जो लोग अल्लाह की बात मान जाते हैं वो सुरखरू होते हैं, वो कामयाब होते हैं दुनिया आखिरत में। जो अल्लाह की बात के आगे अपनी बात रखते हैं, अपने ज़हन और अपनी अक्ल समझ चलाते हैं, वो मुँह की खाते हैं जैसे इब्लीस ने खाई। तो अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और तकब्बुर किया वकाना मिनल काफिरीन और वो हो गया काफ़िरों में से। काफ़िरों की भी इकसाम है लेकिन इसी रुकू के एंड पे अल्लाह ताला हमें एक और बात बताएँगे। लेकिन ख़ैर इस आयत में जो चीज़ हमारे लिए सीखने की है ना कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू सजदा। जब भी अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाएँ, अल्लाह ताला हमें ख़ास तौर पर नमाज़ की जैसे बात हो रही है, तो कोई भी चूज़-राह किए बगैर हमें नमाज़ की तरफ आना है। सजदो उसने जो इब्लीस था उसने आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह की भी बात नहीं हो रही, आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का इनकार किया था। बात तो पीछे अल्लाह की थी, तो अल्लाह ने उसको ये मतलब कहा कि बस अब निकल जाए यहाँ से। तो हम किसी इंसान के लिए नहीं, किसी ज़ात के लिए नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करना होता है, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है फ़र्ज़ नमाज़ों का। अगर हम उसका इनकार करते हैं तो ये कितनी बड़ी ये इब्लीस से बड़ी बात नहीं है क्या? कि हम उसने तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का इनकार किया था और हम अपने रब को सजदे का इनकार करते हैं और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा हम समझ लेते हैं। तो ये स यहाँ पर हम सजदे तक बात को महदूद ना रखें, बल्कि ये अल्लाह के हर अहकाम और हर चीज़ में ये बात ऐसी है। वकुल्ना अल्लाह कहते हैं और हमने कहा या आदमु ए आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने कहा उस्कुन रहो तुम यानी ठहरो सुकून करो अंता तुम व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी यानी हव्वा अलैहिस्सलाम अल जन्नत जन्नत में। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने हमें बनाकर ना बेयारो मददगार या यतीम नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ने हमें हर रास्ते भी दिखाए हैं और हर चीज़ हमें बताई है ना, जैसे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बताई और अल्लाह ने उनको कहा वकुला और तुम दोनों खाना मिन्हा इससे रगदन फ़राग़त से यानी खुले दिल से खाना, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई वो नहीं है कि आज के दिन में इतने फल और इतना रिज़्क खाना है और बाकी बाकी दिनों के लिए रख नहीं। हाइसु शि'तुमा जहाँ से भी तुम चाहो, यानी पूरी जन्नत तुम्हारी है, जहाँ से चाहो जितना मर्ज़ी चाहो खाओ, पियो, मज़े करो। लेकिन एक सिर्फ़ है, एक कंडीशन है वला और ना तक़रबा तुम दोनों करीब जाना, ये हुक्म एक के लिए नहीं था, तक़रबा बा ज़बर बा के साथ होता एक की बात थी। बालिफ़ यानी दोनों, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह ने कहा, हादिहि शजरता इस दरख़्त के करीब भी नहीं जाना। फ़तकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। यहाँ पर एक बात जो हमें इतनी कुछ सीखनी है इस पूरे रुकू में से क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सीख भी रहे हैं, हम कुरान के साथ जुड़े हुए भी हैं। इस एक पॉइंट पर हमें रुक जाना चाहिए। वो कौन-सा पॉइंट है? पॉइंट भी नहीं एक वर्ड वला तक़रबा और ना तुम करीब जाना। अब अल्लाह ताला असल में क्या बात थी कि उस दरख़्त का फल नहीं खाना, असल हुक्म तो ये था। तो पास जाने में तो कोई हर्ज नहीं थी कि दरख़्त के साए में बैठ जाओ, उसके आस-पास चल लो, फिर लो चहलकदमी कर लो, कोई मसला नहीं था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह को पता था इंसान की फ़ितरत का, अल्लाह ने इब्लीस को बनाया, अल्लाह को पता था उसकी फ़ितरत का भी। अल्लाह को पता था कि इसके दिल में क्या बुग़्ज़ है आदम अलैहिस्सलाम के लिए और अल्लाह को ये भी पता था कि इंसान की फ़ितरत कैसे है। तो अल्लाह ने जब ये कहा ना कि इस शजर के करीब नहीं जाना, अब इस डिबेट में हम ना पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है कि वो किस चीज़ का दरख़्त था क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई ना हमें ऑथेंटिक दलील नहीं मिलती और अल्लाह का ये मकसद भी नहीं था हमें बताना कि वो कौन-सा दरख़्त था और कैसा था, क्या साइज़ था, ये चीज़ें मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह हमें सिखाना चाहती हैं कि जब गुनाहों के करीब जाना भी हम छोड़ देंगे ना, ऑब्वियसली गुनाह नहीं होगा। जब हम खुद को बहुत ये समझेंगे ना कि हम गुनाहों के करीब तो चले जाएँगे, हम म्यूज़िकल फंक्शंस तो अटेंड कर लेंगे, चाहे वो शादियाँ कुछ भी है, तो हमारे दिल फिर भी ईमान और तक़वा से भरपूर रहेंगे, नहीं रहते। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं रहता। दिल के अंदर मुनाफ़िक़त आती ही आती है। एक ईमान वाला इंसान तंग पड़ता ही पड़ता है, उसका दिल आवाज़ार होता ही होता है, उसका ईमान नीचे जाता ही जाता है। तो ये बात है और एक और चीज़ अल्लाह ने एक और गुनाह के बारे में भी कुरान में कहा है कि वला तक़रबुज़्ज़िना यानी एक जो एग्ज़ैक्ट मतलब गुनाह है ज़िना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो नहीं करना, अल्लाह ने कहा उसके करीब भी नहीं जाना। ये जो कहाँ से ज़िना स्टार्ट होता है? देखने से शुरू होता है ना, तो देखना ही नहीं है नामहरम को, नज़रें झुका के रखनी है। ज़रूरत पड़ भी गई है तो अगर वही बात कि पब्लिकली बात हो पर्पसफुल हो, जो मकसद है नामहरम से जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो, जितनी ज़रूरत के मुताबिक कोई ज़रूरत पड़ गई है और लिमिटेड हो। जैसे ही अपना मकसद पूरा हुआ, ज़रूरत पूरी हुई, वहाँ से निकल गए। और ऐसे ही चैट्स हैं, कुछ भी है, मतलब
ہمیں پتہ ہے، تو ایسے کسی بھی کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب ہم قریب جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے زیادہ نہ ہم مضبوط ہیں، نہ ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ سنا ہے، نہ ہم نے اللہ کی آواز، جلال والی آواز کو سنا ہے، نہ ہم نے اللہ کو کچھ بھی تو نہیں ہوا، ہم نے تو ابلیس کو بھی نہیں دیکھا، جنت بھی نہیں دیکھی۔ آدم علیہ السلام یہ سارا کچھ کر چکے تھے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات، ابلیس کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھو، اللہ کی جنت کو دیکھا، اللہ کی ڈائریکٹ جو اللہ کی کمانڈس تھیں، اللہ کی جو باتیں تھیں، ڈائریکٹ انہوں نے لی اللہ سے، کوئی کتاب، کوئی نبی رسول، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں تھا بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ سے۔ جب وہ پھسل سکتے ہیں نا، پھسلنے کا ورڈ کیوں یوز کر رہی ہوں، 36 میں اللہ کیا بتاتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، یعنی وہ سلپ ہو گئے، الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، انہا، اس سے انسان جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی ایمان والا سارا کچھ ہو نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمیں اس آیت میں بھی اور آگے بھی سکھا رہے ہیں کہ شیطان کو ہلکا نہیں لینا، اور اپنے نفس کو بھی ہم نے ہلکا نہیں لینا۔ شیطان جو ہے نا ہمیں شیطان کی یہی تو صفت ہے، صبر کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ ہم بے صبری ہو جاتے ہیں نا، وہ صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں برائی کی طرف لگے۔ کوئی بھی انسان فوراً زنا کی طرف نہیں جاتا، اس کو پہ سب سے پہلے نامحرم کو دیکھتا ہے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، مطلب یہی چیز ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس گناہ اور اس دلدل تک ہمیں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے پھسلا دیا دونوں کو، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ یہاں پر حوالِ اسلام نے نہیں کیا تھا، لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ حوالِ اسلام جو عورتوں کے ساتھ جو پیریڈز وہ چیز لگی ہوئی ہے، وہ آدم علیہ سوری حوالِ اسلام کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو مشورہ اور اس طرح کیا تھا، تو وہ تکلیف آج تک، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فی ہی، اس میں، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ اب اللہ کی نافرمانی کی ہے تو نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کون لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے جائیں؟ آج نہیں کل پردہ یا حجاب یا چیزیں شروع کریں گے، آج نہیں کل ہم بے حیائی کے کام چھوڑیں گے، آج نہیں کل نمازیں شروع کریں گے، وہ کل نہیں آتی، وہ کل قبر میں ہی آتی ہے انسان کو نارملی۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان کی جیسے جوانی ہے اس کے بڑھاپا بھی زیادہ چانسز ہے نا ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ شیطان کے بہکامے میں نہیں رہنا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں، وَقُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ یہاں سے، بَعْضُکُم، بعض تمہارے لیے، بعض کے لیے عَدُوٌّ، دشمن ہے۔ ایک تو اللہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ، تو اس کو بناؤ، اس کو سمجھو، اس کو پکڑو، تم کیسے تم نے اس کو لینا ہے، ایز اے دشمن ہی لینا ہے، اس کو صرف یہ نہیں سمجھنا اللہ کی مخلوق اور اس طرح یہ ایک دفعہ آیت الکرسی سورہ ناس پڑھنے سے بھاگ جائے گا، بھاگ تو جاتا ہے لیکن واپس پلٹتا بھی ہے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، یہ علم والے بندے سے، ایمان والے بندے سے پلس عمل والے بندے سے یہ دور بھاگتا ہے۔ صرف پڑھنے پڑھانے والے بندے سے ٹھیک ہے دور تو ہوتا ہے وقتی طور پر، لیکن اس کو وسوسوں اور چیزوں میں بہت الجھائے رکھتا ہے۔ جو ایمان اور تقویٰ میں مضبوط ہوتا ہے نا، جیسے حضرت کیا نام تھا، عمر علیہ السلام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہے نا، تو جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان وہاں سے پاس سے بھٹکتا بھی نہیں تھا، راستہ ہی بدل لیتا تھا۔ تو کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر لمبی لمبی نمازیں قرآن وہ تو کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے دین میں بڑے مضبوط تھے، دین میں ایسا جم گئے تھے نا کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز دیکھتے ہی نہیں تھے، کچھ تھا ہی نہیں، تو کیا اللہ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ اللہ نے تو ان کو وہ دیا جو دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت۔ وَلَکُمْ، اور اللہ بتا رہے ہیں، اچھا دشمن کون ہے کس کا؟ ایک تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے، انسان بھی انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں نا جو چیز ہم دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس دشمنی کو لے کر ہم نے بیٹھ جانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، جیسے اللہ نے بات کو آگے بڑھایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع، فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ دنیا میں اللہ نے رزق، مزے، سکون، ہر چیز رکھی ہے، نعمتیں، سارا کچھ رکھا ہے اللہ نے، اور اللہ نے ہمارے لیے بنایا، جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھ لیا تھا اس طرح نا، تو لیکن ایک وقت مقرر تک، اس مقرر وقت کے بعد جو ہوگا نا اس کے لیے ہم نے ریڈی رہنا ہے۔ ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو، اس زندگی کو ہم نے ایسے یوز کرنا ہے کہ وہ جو ہمارا وقت مقرر کے بعد زندگی ہوگی نا، یعنی موت کے بعد زندگی ہوگی، وہ افیکٹ نہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہماری دنیا کی زندگی کو ہم نے ایسے لے کر چلنا ہے، پھر انسان اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ فتلقى، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، ان چند کلمات، یعنی کہ ایک دعا، ایک بات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نا سیکھ لی تھی آدم علیہ السلام نے۔ آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، ان چند کلمات، فتابات، پھر وہ
انہوں نے توبہ کی، یعنی اللہ بھی پھر ان کے لیے توبہ قبول کی اللہ نے علیہ اس پر، یعنی ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کی توبہ قبول کی تھی۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی قرآن میں بتا دیتے ہیں سورۃ الاعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، یعنی ہم نے ہی زیادتی کی ہے اپنے اوپر، تو اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، آپ نے ہمیں بخشا نہ، تو لنکونن من الخاسرین، تو یا اللہ ہم ضرور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ہم بھی اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے گناہ مان لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا، کیونکہ کیسے ہمیں پتا کہ معاف کیا تھا، اللہ آگے خود بتا رہے ہیں انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے، اللہ ہی تو ہے، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو توبہ صرف اللہ قبول نہیں کرتے، جو بندہ اپنا لائف سٹائل چینج کرتا ہے نا، جو غیبت چھوڑ دی، جس نے بے پردگی چھوڑ دی، جس نے گالی گلوچ چھوڑ دی، اور اس کی جگہ میں وہ نیکی کے کام، اللہ کا ذکر، اذکار، اچھی باتیں لے آیا، تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں بتاتے ہیں اتنی رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ وہ گناہ اللہ سارے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی۔ تو جو رکوع کے سٹارٹ میں جو بات تھی، یہاں پر بھی سیم وہی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً سب، یعنی یہاں سے اتر جاؤ تم سب، فیما یعنی ابلیس کو بھی نکال دیا تھا اللہ نے، آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی، فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِيَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کو ہدایت، آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی نا، یعنی ہمارے لیے جیسے قرآن ہے، فمن تو جس نے تبعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ خوف علیہم ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی باتیں مان لیں گے نا، تو جتنی یہ انسان کو خوف ہوتے ہیں، انزائٹیاں ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتی ہیں، انسان غمگین ہو رہا ہوتا ہے کسی معاملے میں، ان چیزوں سے اللہ جان چھڑوا دیں گے۔ فیوچر کا جو خوف ہوتا ہے اس سے اللہ نکال لیں گے، جو موجودہ غم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیں گے۔ یا ہاں دنیا، جیسے اب دیکھیں نا جو غزہ پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، دنیا تو ان کی بہتر جا رہی ہے، ابھی تک ان کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آئی، بادشاہ بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے ملک اور دنیا کے، ہے نا۔ تو موت کے بعد بھی کیا یہی بادشاہت چلے گی؟ کیا موت کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا؟ تو یہ بات ہے کہ جب ہم اللہ کی ہدایت، ہمارے لیے ہدایت جو سیکھنے کی بات ہے، اس کے پیچھے پوری ایک بات ہے کہ اللہ نے وہ مطلب نبی رسول بھیجنے، سارا کچھ وہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی بات کریں گے ہمارے لیے کیا ہدایت اللہ نے بھیجی، اور اللہ نے جیسا کہا ویسے ہی کیا، اللہ نے آدم بھیجے، آدم علیہ السلام کو بھی ہدایت بھیجی، آج تک ہم تک وہ ہدایت مل رہی ہے ہمیں، اور قرآن کے تھرو جتنا ہم قرآن سے جڑتے ہیں، جتنا قرآن کے ساتھ قرآن سننا، پڑھنا، قرآن بولنا ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اتنی ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھلی جاتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اس کو فالو کریں گے۔ لیکن والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اللہ کہتے ہیں ہماری آیات کو جس نے جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم فیہا خالدون سے وہ کافر مراد ہیں جو نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اور نہ اللہ کو بھی نہیں مانتے نا، انکار کرتے ہیں اللہ کی ان ساری چیزوں کا۔ تو ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہونا، ہم نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جب بھی ہم یہ پڑھیں کہ آگ والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس طرح، تو اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، ہم پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں آگ سے بھی نجات دینا، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہے نا۔ اور جب ہم جنت والوں کا ذکر پڑھیں، جیسے ہم نے پڑھا نا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ بتانے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شامل کر، ہم لوگوں کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنا کہ جو دنیا میں بھی امن میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں مشکلات تو چل رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتریاں کر دیتے ہیں ان کے لیے، اذکار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید سکون دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو اس معاملے میں ان کو ہدایت کی ہوتی ہے نا، جیسے شادی کا، طلاق، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ اس ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر کوئی کسی چیز کا کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی ان کو کسی چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، امن اور امان والی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصہ میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ ہم سب اپنے لیے اپنا اپنا سبق خود تلاش کریں، اور آپ لوگوں نے جو پریکٹیکل پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں
وہ آپ لوگوں نے ایک تو ہم ٹھیک ہے ہم نے یہ سبق میں سے جو نکالنے ہیں نکال لیں، آپ لوگوں نے 3 پوائنٹس تو وہ ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے سبق میں سے نکالنے ہیں، اس سبق میں سے ایڈیشنل پوائنٹ نمبر 4 آپ نے ایک پریکٹیکل پوائنٹ نوٹ کرنا ہے جو سب کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، اپنی اپنی سوچ سے، اپنے اپنے عمل سے، کسی بھی ایک آیت سے اپنے لیے کوئی بھی آیت چوز کر لیں اور بتائیں کہ یہ میری آج کا سبق تھا اور یہاں سے میں نے نا یہ بات سیکھی ہے، اور پھر انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنا بتاؤں گی۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔